بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور رسول پاک سے خطاب ہے، یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بنیں۔ اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا۔ اور یہ آج بھی جو بعض لوگ اپنے مفادات کی خاطر ڈیمانڈز مانتے جا رہے ہیں، مثلا امریکہ کی یا اسرائیل وغیرہ کی، ان کو یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کچھ باتیں مان کے تم سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ نہ دو۔ یہ تمہیں ایجوکیشن سسٹم ایسا دے گی، کہیں گے اس کے مطابق بچے پڑھاؤ تاکہ تمہارے بچے بے دین ہو جائیں۔ بعد جس سسٹم میں دین ایک گھٹیا چیز ہوتا ہے اور سارا ہم و غم دنیا میں مادی ترقی کرنے کا ہوتا ہے، جب تک ان کا دین نہیں اپنا لوگے تب تک یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، باقی سب گمراہی ہے۔ تم جو ڈیمانڈز کر رہے ہو ایک بھی نہیں مانوں، کیونکہ مجھے خدا حکم دے رہے ہیں، تمہاری بات سن کے میں خدا کی بات نہ سنوں۔ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اب دیکھیے یہ معاملہ کتنا سخت ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا لینا۔ اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ سے خطاب، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں کرنا، لیکن تاکہ سب کو پتہ چل جائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس علم کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ گیا ہے، اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار، یعنی آپ تنہا رہ جائیں گے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں۔ بہت سخت لہجہ ہے اگر، اور رسول اللہ سے مراد نہیں ہے اس سے ظاہر ہے، لیکن یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا۔ اگر آپ بھی کریں، آپ نے نہیں کرنا لیکن فرض اگر رسول اللہ بھی کریں تو یہ لب و لہجہ ہے، تو باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں۔